بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ آواز صحیح آ رہی ہے آپ سب کو میری؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے ٹھیک ہے. تھوڑا سا اونچا فاطمہ بولے. اچھا صحیح ہے ٹھیک ہے. وہ سائن نہیں آ رہا تھا نا وہ میرا اس کا تو میں اس لیے بول رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تو آج ہم لوگ پڑھیں گے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انسیڈنٹ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے سے پہلے ہوا، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کا بھی پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے آج ہم پڑھیں گے انسیڈنٹ، یہ جو وحی سے پہلے ہوا، یہ ہے زید بن حارثہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. اب زید بن حارثہ یہ تھے کون؟ یہ یمن کے قبیلے کے تھے، اور جو ان کے والد تھے اور والدہ یہ دونوں مختلف قبیلوں کے تھے یمن کے ہی، لیکن مختلف قبیلوں میں تھے. اور ان میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی آپس میں یہ لوگ بہت اچھے ہو جاتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ نفرت کرنے لگتے، اور جب نفرت کرتے تو ایسی کرتے کہ تمام محبتیں، رشتہ داریاں سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ ان کی جو والدہ ہوتی ہیں ان کو اپنے قبیلے لے کر جاتی ہیں، یعنی اپنے مدر سائڈ پر لے کے جاتی ہیں. ان کو جو ان کی والدہ ہوتی ہیں ان کو اپنے قبیلے کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو پیچھے کیا ہوتا ہے کہ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے. جو والدہ کا قبیلہ ہوتا ہے اور جو والد کا قبیلہ ہوتا ہے، ان دونوں قبیلوں کی آپس میں ہلکی پھلکی سی لڑائی ہو جاتی ہے. تو زید رضی اللہ عنہ کے انکلز، یعنی ان کی جو والدہ کے بھائی اور کزنز وغیرہ تھے، ان کو بہت غصہ ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں اور زید رضی اللہ عنہ کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، اور ان کی والدہ کو پتہ نہیں ہوتا. تو وہ تھی تو ان کی ٹرائی کی، لیکن قبیلوں پر جب بات آئی تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ سے اغوا کر لیا. اب جہالت کے دور میں ایسا میں اور اسلام میں بھی یہی ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کی سائڈ کو، باپ کو کی جو آگے نسل ہوتی ہے اس کی بیٹے سے ہی چلتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، باپ کے جو قبیلہ ہے اس سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا، کیونکہ بیٹے سے ہی آگے نسل چلتی ہے، اور انہوں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے پھر ان کے بیٹے کو اغوا کر لیا. اور obviously ان کی مدر کو اس چیز کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا. اب انہوں نے جا کر ان کو بیچ دیا، اور اس جگہ پر اور اس زمانے میں اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو بیچ دیا کرتے تھے اور ان کو غلام بنا دیا کرتے تھے. امیر لوگوں کی طرف کو جو امیر لوگ ہوتے تھے وہ ان کو خرید کر اپنا غلام بنا لیتے تھے. اب وہ لوگ جا کر ان کو بیچ دیتے ہیں تاکہ زید رضی اللہ عنہ کی کے جو والد ہیں اور ان کی ٹرائب سے بدلہ لے سکیں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کو اوکاز کے بازار میں، اوکاز کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اوکاز کے بازار میں وہ جا کر ان کو بیچ دیتے ہیں، اور ان کو 400 درہم، مطلب 400 درہم میں ان کو بیچ دیتے ہیں. اب وہ بیچ دیتے ہیں حکیم ابن حزام کو. یہ حکیم ابن حزام یہ تھے کون؟ یہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے، اور حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تھا تاکہ وہ ایک نوجوان غلام لا سکیں ان کے لیے، کیونکہ ان کو گھر میں ایک نوکر کی ضرورت تھی. تو انہوں نے حکیم کو بھیجا تھا کہ وہ بازار سے جا کر ایک جنگ نوجوان غلام لا کر دیں. تو وہ جب جاتے ہیں بازار میں تو ان کی پہلی نظر ہی ان پر پڑتی ہے، اور یہ ہوتے بھی جوان ہیں، تو ان کو جا کر، کیونکہ جوان جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ جا کر ان کو خرید لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر. اور پھر اس طرح سے حضرت زید جو ہوتے ہیں وہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام بن جاتے ہیں. اب جب حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ زید رضی اللہ عنہ کو، زید بن حارثہ جو تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ دے دیتی ہیں شادی پر، اور یہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاتے ہیں. تو اور یہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی. اب دوسری طرف زید رضی اللہ عنہ کے والد وہ بڑی بےتابی سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس سے بالکل ہم اس چیز کو ذہن میں لا سکتے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہوا تھا کہ ان کے والد جس طرح بےتابی سے ان کو ڈھونڈ رہے تھے اور روتے رہتے تھے. اسی طرح جو زید رضی اللہ عنہ کے والد تھے وہ بھی بےتابی سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ ہر بندے کے پاس جاتے، بازاروں میں گھومتے، کہ وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے، ہر بندے کے پاس جاتے، اسے پوچھتے، ان کو اپنے بیٹے کے فیچرز بتاتے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی بچہ نظر آئے تو مجھے بتائیں، وہ میرا بیٹا ہے. اس طرح وہ ہر وقت آپ کو ڈھونڈتے رہتے.
اور بازاروں میں جا جا کر ڈھونڈتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ حج کے دنوں میں ادھر یمن کا کوئی شخص آتا ہے مکہ میں حج کے لیے, تو اس کی نظر پڑتی ہے حضرت زید پر. اور پھر زید رضی اللہ عنہ وہ لگتے بھی یمنی تھے, کیونکہ وہ قریشی تو نہیں تھے, کیونکہ یمن کے جو لوگ ہیں ان کے فیچرز ڈفرینٹ تھے ان قریشی لوگوں سے, ان کی لوگ ان کے فیچرز سب کچھ ڈفرینٹ تھے. اور جو زید رضی اللہ عنہ تھے وہ لگتے بھی اپنے والد کی طرح تھے. تو پھر وہ شخص ان سے مختلف طرح کے, پھر وہ شخص کیا کرتا ہے, وہ ان سے آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ اور پھر وہ شخص ان سے مختلف طرح کے سوال کرتا ہے ان کے بارے میں جاننے کے لیے, اور پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہی بچہ ہے جس کا ادھر اس کا والد ادھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو پھر وہ کیا کرتا ہے, جب وہ حج کر چکا ہوتا ہے, جب وہ حج سے واپس آتا ہے, آپ آواز کلیئر آ رہی ہے آپ سب کو میری؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, آ رہی ہے. تھوڑی کم آ رہی ہے, اب آ رہی اچھا کم آ رہی ہے. آواز ہاں کم آ رہی ہے, کٹ کے آ رہی ہے. اب ایک سیکنڈ, اب آ رہی ہے آواز کلیئر میری؟ ہاں اب صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, میوٹ کر دیں. اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ حج سے واپس, اچھا ٹھیک ہے, تو اب وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں حج کے دنوں میں. جو ادھر سے یمن کا ایک شخص آتا ہے, میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ حج سے جب وہ شخص واپس, وہ جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اپنے بیٹے کو, لوگوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں, تو ادھر یمن کا ایک شخص مکہ آتا ہے حج کرنے کے لیے. تو اس کی نظر پڑتی ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ پر. اور زید رضی اللہ عنہ ان کے فیچرز میں نے بتایا کہ وہ ان کے فیچرز ڈفرینٹ تھے ان قریشی لوگوں سے, تو اس کو سمجھ آ کے, اور پھر وہ لگتے بھی یمنی تھے, اور جس طرح کے فیچرز ان کے والد نے بتائے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں, تو وہ ویسے ہی لگ رہے تھے. تو اس بندے نے کیا کیا کہ ان سے زید رضی اللہ عنہ سے مختلف طرح کے سوال کیے ان کے بارے میں جاننے کے لیے, تاکہ وہ وہ اپنا پورا یقین کر لے کہ واقعی میں یہ وہی بچہ ہے جس کا والد ادھر اس کو ڈھونڈ رہا ہے. تو وہ جب حج سے واپس جاتا ہے یمن میں, تو وہ ان کے والد کو بتاتا ہے کہ میں نے آپ کا بیٹا ڈھونڈ لیا ہے, اور وہ مکہ میں ہے, اور وہ غلام ہے, اور غلام کس کا ہے, عبد المطلب کے پوتے کا, اور اس کا نام محمد ہے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر ان کے والد بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ سارے پیسے اپنے پاس لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے بیٹے کو غلامی سے آزادی دلوا سکیں اور اس کو اپنے ساتھ واپس لیں. اور وہ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی لے جاتے ہیں, یعنی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چچا کو. اب جب وہ مکہ آتے ہیں تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ عبد المطلب کا پوتا کہاں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہاں ہے؟ تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کعبہ میں ہے یا وہ حرم میں ہے. تو وہ جاتا ہے اور آپ وسلم کے پاس جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا نسب بہت اچھا ہے, آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں. اور وہ اس طرح سے آپ وسلم کی تعریف پر تعریف کرنے لگتا ہے. اور یاد رہے کہ اس وقت آپ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی, لیکن پھر بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. اور وجہ پیچھے کیا تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ان سے آزادی دلوانا چاہ رہا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ بہت ایمانت دار ہیں, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. تو اس طرح وہ اپنی تعریف کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ اپنی بات پر آتا ہے, کہتا ہے یا محمد, ہم اپنے بیٹے کو واپس لینے آئے ہیں جو انجسٹلی ہم اغوا کر لیا گیا ہے اور بیچ دیا گیا تھا غلامی کے لیے, اور وہ زید ہے اور وہ ہمارا بیٹا ہے. تو اور آپ کو جو چاہے ہم آپ کو دیں گے, لیکن بس پلیز آپ ہمارے ساتھ انصاف کیجیے اور ہمارے بیٹے کو واپس دے دیجیے. اب یہ جہالت کا دور تھا, تو اس وقت نہ کوئی عدالت وہ بلا سکتے تھے, نہ کوئی کورٹ تھا, نہ کوئی لاز تھے. تو پاور صرف اسی کے پاس تھی جو بڑا ہو, جو اسٹرانگ ہو, سرداروں کے پاس تھی, جو امیر لوگ تھے ان کے پاس پاور ہوتی تھی. تو اب وہ تو عدالت تو نہیں وہ بلا سکتے تھے, لیکن اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ آپ جو چاہیں ہم آپ کو دیں گے, لہٰذا آپ ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیجیے اور ہمیں ہمارے بیٹے کو واپس دے دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے بیٹے کو واپس دے دیں, اور جتنی قیمت آپ چاہیں گے ہم اس کے بدلے آپ کو دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ زید پر ہی چھوڑ دیا ہے. اب اگر وہ تم لوگ ساتھ جانا پسند کرے گا تو میں اس کو تم لوگوں کے ساتھ بھیج دوں گا, اور تم لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا, تم لوگوں سے کچھ نہیں لوں گا. لیکن اگر وہ مجھے چوز کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ
وہ میرے ساتھ رہے تو میرا اس پر کوئی اختیار نہیں، میں اس کو تم لوگوں کے ساتھ جانے نہیں دوں گا۔ اور ادھر زید رضی اللہ عنہ کے والد اور چچا وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اپنے باپ کو ایک ساتھ ہی جانا پسند کرے گا، کیونکہ کون شخص چاہتا ہے کہ وہ غلامی میں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جاتے ہیں، زید رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، اور اس وقت زید رضی اللہ عنہ کی عمر تقریباً 25 سال ہوتی ہے، اور جب وہ اغوا ہوئے تھے تو اس وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال تھی، اور وہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال ہو چکے تھے ان کو رہتے رہتے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ حضرت حتیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، تو اس طرح سے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے وہ آپ وسلم کے ساتھ رہ رہے تھے، تو آپ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے وہ جانتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم ان دونوں آدمیوں کو جانتے ہو، تاکہ آپ وسلم کنفرم کر سکیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی، کیونکہ جب وہ اغوا کر کے لائے تھے ان کو تو اس وقت ان کی عمر 7 یا 8 سال تھی، تو وہ پہچانتے تھے اپنے والد کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے والد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں سارا کچھ کہ وہ ان کو لینے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر کہا کہ میں نے ابھی سارا فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، اب تمہاری مرضی کہ تم جس کے ساتھ جانا پسند کرو۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حکمت تھی اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور رحم دلی کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے والد بھی صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ ایک غلام خاندان سے بلونگ نہیں کرتے تھے، اچھے خاندان کے تھے، لیکن ان کے بیٹے کو زبردستی اغوا کر کے لایا گیا تھا اور غلام بنا لیا گیا تھا، تو وہ لوگ بھی اپنی طرف سے صحیح کہہ رہے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کی بھی کیونکہ 10 سال گزر چکے تھے آپ وسلم کے ساتھ رہتے رہتے، تو ان کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ تھی، تو وہ آپ وسلم جانتے تھے یہ سب کچھ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے معاملہ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر ہی چھوڑ دیا کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہیں پسند کریں۔ تو اسی وقت زید رضی اللہ عنہ فوراً سے کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، اور میں آپ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو نہیں چوز کر سکتا۔ اور یاد رہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کی محبت سے اتنے انسپائر ہوئے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے اپنے والد اور اپنے چچا کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ عزیز ہیں میرے والد اور میرے چچا سے۔ تو اس پر زید رضی اللہ عنہ کے والد، یہ سب ہونے کے بعد زید رضی اللہ عنہ کے والد کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ زید کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں ہو کیا گیا ہے کہ تم غلام ہونے کو زیادہ پسند کرو گے بجائے اس کے کہ آزادی سے اپنی زندگی خوشی کے ساتھ ہمارے ساتھ گزارو، اور تم انکار کر رہے ہو اپنے والد کو، اور تم اس شخص کے ساتھ رہنا پسند کر رہے ہو جس کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں ہے، اور تم غلامی میں رہنا پسند کر رہے ہو۔ تو اس پر زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور میں ان آدمی کے اندر وہ خوبیاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ خوبیاں اور وہ چیزیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی ہیں کہ میں ان کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، میں ان کے اوپر کسی کو چوز نہیں کر سکتا۔ پھر یہ سب ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کعبہ لے گئے اور اعلان کیا کہ اے مکہ کے لوگوں، میں تم سب کو گواہ ٹھہراتا ہوں، تم سب میرے گواہ بنو کہ اب سے زید ایک آزاد آدمی ہے، اور میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور اب سے یہ میرا بیٹا ہے۔ اور اس طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زید بن محمد بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ان کے والد اور ان کے چچا کے سامنے کیا تاکہ ان کو بھی تسلی ہو جائے کہ ان کا بیٹا اب غلام نہیں رہا بلکہ اب وہ ایک آزاد ہے، اور ان کا بیٹا اب ایک آزاد ہے، اور اب وہ اپنی زندگی مرضی سے جی سکتا ہے، اب وہ غلامی کی زندگی نہیں گزارے گا۔ اور یہ سب ان کے والد کے سامنے اور چچا کے سامنے اس لیے کیا تاکہ وہ جب وہ گھر جائیں تو وہ پریشان نہ ہو، بلکہ ان کو تسلی ہو کہ ہمارا بیٹا کم از کم غلام نہیں ہے بلکہ سیف ہینڈز میں ہے اور ایک آزاد آدمی کی طرح اپنی زندگی گزارا ہے۔ تو اس طرح سے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زید بن محمد کہلانے لگے، اور وہ اسی نام سے پھر مشہور ہوئے۔ ابن عمر کہتے ہیں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ بن عمر۔ تو ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم زید رضی اللہ عنہ کو کسی اور نام سے نہیں جانتے تھے سوائے زید بن محمد کے، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹریٹ کرتے، جیسے ان کے ساتھ پیار کرتے، شفقت سے ان کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرتے، تو مجھے کبھی ہمیں نہیں پتا چلا کہ زید رضی اللہ عنہ کا کوئی اور بھی نام ہے زید بن محمد کے علاوہ۔
جب تک کہ پھر جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 5 نہ اتارتی، اور یہ آیتیں تقریباً اس واقعے کے 30 سال بعد اتری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زید آپ سے میرا بیٹا ہے، تو اس واقعے کے 30 سال بعد یہ آیتیں اتری کہ بچوں کو ان کے والد کے نام سے پکارو، ادعوہم لآبائہم، بچوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا۔ اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام واپس بدل کر زید بن حارثہ رکھ دیا۔ تو یہ تھے وہ زید رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو وہ کون کون سے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے گا کہ وہ کون کون لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے؟ 4 لوگ تھے جی سارا جی اچھا آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو 4 لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لائے۔ ایک تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ ان چند لوگوں میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے۔ اور زید رضی اللہ عنہ کی شادی پھر ام ایمن سے ہوئی۔ اب ام ایمن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ تھی، لیکن انہوں نے آپ وسلم کو فیڈ نہیں کیا تھا، لیکن یہ آپ وسلم کی نرس تھی، اور یہ تھی ایک غلام حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی، ایک بہت ینگ غلام تھی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کی، اور زید رضی اللہ عنہ بھی ایک غلام تھے۔ تو ام ایمن کی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہو گئی، اور دونوں غلام تھے۔ ام ایمن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 10 یا 15 سال بڑی تھی، اور زید رضی اللہ عنہ سے تقریباً 20 سال بڑی تھی، لیکن ان کی پراپر ایج کنفرم نہیں ہے، لیکن اس طرح سے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر زید رضی اللہ عنہ کی شادی ام ایمن سے ہوئی، کیونکہ دونوں غلام تھے تو اس لیے ان دونوں کی پھر شادی ہو گئی، اور دونوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر ان کا ایک بیٹا ہوا، اور اس کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر ہوئی۔ اس وقت ہاسپٹلس نہیں تھے، لہٰذا ان کو یہ شرف ملا ان کے بیٹے کو کہ ان کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ہوئی، اور یہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ یہ کون تھے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو یہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے کہتے ہیں کہ کیوں نہ آپ جا کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں کریں گے۔ اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو حب نبی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت محبوب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور جب حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تو یہ اس وقت ایک قریشی کہلاتے تھے، کیونکہ ان کا خونی رشتہ تو ان سے کچھ نہ تھا، لیکن یہ قریشی کہلاتے تھے کیونکہ یہ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنی محبت کرتے تھے تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ غلام ہیں یا یہ یمن کے ہیں، بلکہ ان کا سٹیٹس بھی اسی طرح اونچا تھا، بلند تھا، سب لوگ اسی طرح عزت کرتے تھے جس طرح یہ قریشی لوگوں کی کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فورس کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کریں، تاکہ جو غلام جو کانسیپٹ تھا کہ یہ غلام ہے تو اس چیز کو ختم کر سکیں، ان کے ذہن سے بھی یہ چیز نکال سکیں کہ یہ غلام نہیں ہے، بلکہ اب ان کا بھی سٹیٹس اسی طرح ہے جس طرح ادھر کے لوگوں کا ہے، تو سٹیٹس کے فرق کو ختم کرنا تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو فورس کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کر لیں۔ پھر اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ شادی نہیں چلی اور زیادہ عرصہ، اور پھر ان کی طلاق ہوگی، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوگی، تو یہ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ اور پھر زید رضی اللہ عنہ نے ایک اور قریشیہ سے شادی کر لی، یعنی اب یہ غلام کی کیٹیگری میں لائے نہیں کرتے تھے، بلکہ پھر ان کی دوبارہ شادی ہوئی تو وہ بھی ایک قریشیہ سے ہی ہوئی۔ تو اس سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ اب وہ ایک سلیو یا غلام نہیں بلکہ ایک عام آدمی تھے، اور ان کی عزت اتنی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے کہ جہاں پر بھی کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہی اس کا انچارج بناتے ہیں. اسی طرح جب جنگ موتا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو ہی ان کا لیڈر بنایا. آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ تو نہیں جی آ رہی ہے. آ رہی ہے. اچھا ادھر آ میسیجز رہی ہے. شاید آ رہے ہیں تو مجھے لگا کہ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نہیں اب آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تو جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کا انچارج زید رضی اللہ عنہ کو بناتے ہیں. اسی طرح جب جنگ موتا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ہی ان کا لیڈر بنایا اور اس میں پھر وہ شہید ہو گئے اور اس طرح ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ موتا میں ان کو گائیڈ کر کے بھیجا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جنگ میں شریک نہ ہوئے تھے. پراپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کر کے بھیجا تھا کہ اگر زید رضی اللہ عنہ کو کچھ ہوتا ہے تو میرے کزن جعفر رضی اللہ عنہ تمہارے لیڈر ہوں گے اور اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو عبداللہ بن رواحہ تمہیں لیڈ کریں گے. اور پھر یہ تینوں لیڈرز اسی جنگ میں شہید ہو گئے. اور پھر اس وقت حضرت خالد بن ولید ان کو ابھی صرف ایک ہی مہینہ ہوا تھا اسلام لائے ہوئے تو لوگوں نے کہا ان کو فورس کیا کہ اب آپ ہمیں لیڈ کریں کیونکہ تینوں لیڈرز تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیے تھے وہ اندر لے تینوں آؤ اس کو اندر اپنے کمرے چلنا. تو کہ جو تینوں لیڈرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیے تھے وہ تینوں تو شہید ہو گئے تھے. تو پھر لوگوں نے حضرت خالد بن ولید ان کو فورس کیا کہ وہ ان کو لیڈ کریں. تو پھر اس واقعے کی وجہ سے اس واقعے کے بعد جب یہ واپس مکہ تشریف لائے تو اس واقعے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ آپ سیف اللہ ہیں یعنی اللہ کی تلوار ہیں. پھر اس جنگ موتا کی جو ڈیٹیل ہے وہ پھر آگے جب ہم جنگیں کریں گے تو پھر ہم اس میں پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا سٹیٹس اتنا بلند کیا ہے کہ ان کا نام قرآن میں لایا اور کسی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا. حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا بھی نام قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے سمبلس کے ذریعے سے مینشن کیا جس سے کہ اور وہ جو آپ کے ساتھ غار میں تھے لیکن ابو بکر کا نام پراپر مینشن نہیں کیا. لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام پراپر قرآن میں آیا ہے. سورہ احزاب میں آتا ہے فلما قضا زید منہا وطرا. اور یہ صرف وہ صحابی تھے کہ جن کا نام قیامت تک پڑھا جائے گا قرآن میں ان کا نام آیا. اور کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر زید رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کرتے ہیں. یہ وہ صحابی تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک واقعہ ہے ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کمپلین کرتے ہیں شکایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اسامہ رضی اللہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے ابن عمر. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ خلیفہ بن گئے تھے تو اس وقت ان کو کمپلین کرتے ہیں کہ آپ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو زیادہ تنخواہ کیسے دے سکتے ہیں اور مجھ سے جبکہ ہم دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں برابر کام کرتے ہیں تو آپ ان کو زیادہ تنخواہ کیسے دے سکتے ہیں حالانکہ آپ تو میرے والد ہیں اور خلیفہ ہیں تو ان کی سیلری میرے سے زیادہ کیوں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے کیونکہ حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے تم سے اور ان کے والد زیادہ محبوب تھے تمہارے والد سے. یعنی وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھے تمہارے والد سے. زید بن حارث ان کے والد تھے. تو اس طرح سے آپ ان کا زید رضی اللہ عنہ کو سٹیٹس بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کو عزت ملی. تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا جس کو بہت ضروری تھا بتانا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مینرز اور اخلاق کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حتیٰ کہ ایک غلام کہہ رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت نبوت نہیں بھی ملی تھی لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ ایک غلام کہہ رہا ہے وہ اپنے والد اور چچا کو ریجیکٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا. تو یہ بہت امپورٹنٹ انسیڈنٹ تھا کہ جس کو بتانا بہت ضروری تھا. تو اب ہم اپنے جو ہمارے وحی سے پہلے کے تمام انسیڈنٹس کور ہو چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے ہوتی ہے اسٹارٹ آف ریویلیشن کہ وحی شروع کیسے ہوئی.
اور یہ سٹوری یہ آپ سلم پر وہی کیسے اتری یہ بہت ڈیٹیل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ملتی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، تقریباً 2 پیجز کی حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے نریٹر ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کتنی زیادہ بانڈنگ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے جس ڈیٹیل سے اس حدیث کو بیان کیا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بانڈنگ اپنی بیویوں سے کیسی تھی. تو حدیث ہے صحیح بخاری کی. میں مفہوم اس کا صرف ڈسکس کروں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہائی میں رہنا شروع کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور غار حرا یہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ہے، اور اس کا نام اب جبل نور ہے. پہاڑی کا نام جبل نور ہے کیونکہ نور اس پہاڑی پر اتری، یعنی پہلی وحی اس پہاڑی پر اتری، اس لیے اس کو جبل نور کہا جاتا ہے، اور یہ نام اس کو بعد میں دیا گیا تھا. اور یہ جو غار ہے یہ پراپر غار نہیں ہے بلکہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے. تو وہی اترنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں رہا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور جب وہ چیزیں ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آتے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور پھر کچھ دن ادھر گزارتے، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے، اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً عمر 40 سال تھی، اور وہی بھی 40 سال کی عمر میں. اب مطلب وہی سے کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو تنہائی میں رہنا شروع کر دیا. غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وحی اترنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وحی اترنے سے پہلے میں سنا کرتا تھا کہ پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا تو پیچھے کوئی بھی نہ ہوتا تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک پتھر ایسا تھا جو مجھے ہمیشہ سلام کیا کرتا تھا، اور آج بھی مجھے پتا ہے کہ وہ کون سا پتھر ہے. یعنی میں مکہ میں ریکگنائز کر سکتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر تھا جو مجھے سلام کیا کرتا تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ریویلیشن شروع ہونے سے پہلے کچھ سائنس اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز خواب آتی جو اگلے روز سچ ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے خواب میں پتہ چل جاتا کہ اگلے روز کیا ہونے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں روز خواب دیکھتا ہوں اور اگلے روز وہ سچ ہو جاتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ انہیں کنسول کیا کرتی تھیں، تسلیاں دیا کرتی تھیں کہ یہ ایک اچھا سائن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور آپ کا شیطان کچھ بگاڑ نہیں سکتا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کہ میچورٹی لیول کا اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کیا کرتی تھی. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ پیریڈ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی خوابیں آیا کرتی تھی یہ تقریباً پورے 6 مہینے تک ہوتا رہا وحی اترنے سے پہلے. اب ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی رمضان کے مہینے میں اتری. تو رمضان سے 6 ماہ پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ. تو ربیع الاول سے لے کر رمضان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز سچی خوابیں آیا کرتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے کل. اب یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا کہ سچی خوابیں آ رہی تھیں، پھر پتھر سلام کر رہے تھے؟ تو اس کے پیچھے ریزنز تھی کچھ کہ آگے جا کر کچھ مومنٹس ہونے جا رہا ہے، کچھ اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کہ آگے تو بڑے بڑے معجزات آنے ہیں. تو پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹرین کیا جا رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جو بڑی بڑی چیزیں آنی ہیں، بڑے بڑے معجزات آنے ہیں، ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب جب یہ سب ہو رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بالکل سوسائٹی سے کٹ آف کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اکیلے تنہائی میں چلے جایا کرتے، غار حرا میں چلے جایا کرتے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں زیادہ سے زیادہ. اب اس سے کچھ لوگ یہ کانسیپٹ لیتے ہیں کہ اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے تنہائی میں جانا ضروری ہے، غاروں میں جانا ضروری ہے، یا اپنے آپ کو اکیلے کمرے میں بند کر لینا عبادت کے لیے یہ ضروری ہے. لیکن ہمارا اسلام اس چیز کو بالکل بھی پروموٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ نبوت ملنے سے پہلے کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی غار حرا نہیں گئے.
تو ہم اس چیز کو بالکل بھی سنت کے طور پر نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو سوسائٹی سے کٹ آف کرنا بہت ضروری ہے. تو اس کو ہم ایز سنت نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ وہی ہونے سے پہلے، وہی اترنے سے پہلے کیا، اور نبوت اترنے سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے کیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک مرتبہ بھی غار حرا نہیں گئے. تو اس سے یہ کانسیپٹ خلوت والا کانسیپٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کرنی بھی ہے تو اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ، کہ اس وقت تم نماز پڑھو جب سب سوئے ہوئے ہوں. کہ اگر تمہیں خلوت میں عبادت کرنی ہے، تنہائی میں عبادت کرنی ہے، تو تم اس وقت کرو جب سب سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کا وقت. اب اس کے بعد اب وحی کب اتری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی پیر کے دن اتری. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جب میں پیدا ہوا، اور یہ وہ دن ہے جب مجھ پر پہلی وحی اتری، اس لیے میں اس دن کو روزہ رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب کہ پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر کے دن اتری. اب رمضان کے تقریباً کچھ آخری جو عشرہ تھا اس میں سے پیر والے دن، لیلۃ القدر کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری. تو اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آرام کر رہے تھے، اور صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فرشتہ دکھائی دیا، اور وہ بہت خوبصورت تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا تھا. تو فرشتے نے کہا اقرا، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو انہوں نے کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے اور فرمایا ما اقرا، مجھے نہیں پڑھنا آتا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ما اقرا، کہ جیسے وہ گلا گھونٹ رہا ہو. اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے سکویز کیا، اتنے زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے اندر سے طاقت کھو بیٹھا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا کہ بس اب یہ میرا آخری وقت ہے، میں مر جاؤں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. پھر اس فرشتے نے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اقرا، مجھے نہیں پڑھنا آتا. تو یہ کہنا تھا کہ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور جسم کو زور سے سکویز کیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے اندر سے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے اندر سے طاقت کھو بیٹھا ہوں. پھر اس نے چھوڑ دیا اور پھر اس نے کہا اقرا، پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر پھر میں نے یہی جواب دیا تو پھر مجھے اسی طرح وہ دبائے گا. تو میں نے کہا ماذا اقرا، کیا پڑھوں؟ تو فرشتے نے جواب دیا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے. پڑھو اور تمہارا مہربان رب وہی ہے جس نے قلم سے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اسے معلوم نہ تھا. اب سوال اٹھتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے کیوں دبایا؟ تو کچھ سکولرز کہتے ہیں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن پریڈکشنز کچھ سکولرز کرتے ہیں کہ کیوں اس طرح سے ہوا. کہ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے ہوا تاکہ وہ بتا سکیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکیں کہ یہ سچ ہے اور وہ خواب نہیں دیکھ رہے. کیونکہ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی خوابیں آنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ اس چیز کو کلیئر کر رہے تھے کہ یہ خواب نہیں ہے بلکہ یہ بالکل سچ ہے. اور ویسے بھی جب ہمیں کوئی بڑی خبر ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم چٹکی کاٹتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سچ ہے. تو اسی طرح ہوا، یہ اسکالرس کی رائے ہے کہ انہوں نے اس لیے دبایا کہ یہ سچ ہے اور آپ کوئی خواب نہیں دیکھ رہے. اور پھر کچھ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس لیے دبایا کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہیوی میسج ڈلیور کرنا تھا اور وہ آسان کام نہیں تھا، تو اس لیے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل پین بھی برداشت کرنا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے بہت زور سے دبایا. اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیا اصل وجہ تھی، لیکن اسکالرس کی یہ پریڈکشنز ہیں. تو اب یہ فرشتے نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا اور پھر وہ فرشتہ چلا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈر گئے اور وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے بھاگتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوف سے گھبرا رہے تھے اور پسینے میں بالکل نہائے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو آتے ہی کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فوراً سے چادر اڑا دی، مگر وہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی
تو وہ بھی گھبرا گئیں اور دل ہی دل میں بہت عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے. لیکن پھر جب ان کو سکون ہوا، جب خوف کچھ دور ہوا آپ وسلم کا اور کپ کپی ختم ہوئی، تو انہوں نے تو وہ آپ وسلم سے کہنے لگیں کہ آپ تھے کہاں اور آپ کو کیا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سب کچھ بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے. اب ڈر انہوں نے اسکالرس کہتے ہیں کہ جب آپ نے یہ کہا تو اس سے شاید ان کو موت کا ڈر تھا کہ ان کو جب ڈر تھا کہ اتنا انہوں نے زور سے دبایا تھا، اگر ہر دفعہ مجھ پر وہی اتری اور ہر دفعہ ایسا ہوا تو مجھے اپنی موت کا ڈر ہے. اور دوسرا پھر یہ بالکل ایک نئی چیز تھی کہ وہ ایک نارمل آدمی کے ساتھ نہیں ہوئی تو یہ بہت عجیب سا چیز ہوئی. تو آپ سلم ڈر گئے کہ ایسا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ. تو آپ سلم نے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے. لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ تھی تو بہت ہوشیار، جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو بالکل گھبرائی نہیں اور اب بالکل اطمینان سے آپ سلم کو بالکل اطمینان دلایا. اب اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا کچھ بتایا کہ اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے. خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی تو بہت ہوشیار، تو انہوں نے آپ وسلم کو اطمینان دلایا اور کہنے لگی خوش ہو جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خوش ہو جائیے اور جو کہہ رہے ہیں کرتے رہیے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچ بولنے والے ہیں، صلح رحمی کرتے ہیں، امانتیں ادا کر دیتے ہیں، مجبوروں اور بے قصوں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کیسے کر سکتا ہے. تو ان ساری باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہوئی اور کچھ خوشی آپ وسلم کے چہرے پر نمایاں ہوئی. اور پھر آپ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کی اور پھر آپ وسلم سو گئے. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں، اور یہ ورقہ بن نوفل یہ پہلے یہودی تھے اور پھر بعد میں انہوں نے پھر بعد میں عیسائی ہو گئے اور ان کی گہری نظر تھی انجیل پر بھی اور تورات پر بھی، اور یہ ان کا عربی ترجمہ بھی کرتے تھے. تو ان کا پورا ان کو نالج تھا اور ایمان تھا. تورات اور انجیل پر ان کو پتا تھا کہ کوئی نبی آئے گا کیونکہ وہ کتابیں پڑھ چکے تھے. اب خدیجہ رضی اللہ عنہ یہ ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں اور ان کو سارا ماجرا بتایا کہ یہ چیز ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ جب سب سنا انہوں نے، ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں ورقہ کی جان ہے، خدیجہ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو یہ وہی ناموس یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، بخدا وہ اس امت کا نبی ہوگا. اس سے کہو کہ ڈرے نہیں اور جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہے. اب کیا تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ بھی خوشی سے بےتاب ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ سارا کچھ بتایا اور انہوں نے کہا کہ ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. اب اس وقت اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور راستے میں ہی ورقہ بن نوفل مل گئے. تو آپ وسلم جب ان کو دیکھا، سارا کچھ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو ورقہ بن نوفل نے کہا اس ذات کی قسم. اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس امت کے نبی ہو گئے. یہ وہی ناموس ہے یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا. بھتیجے، نبی ہونے کا اعلان کرو گے تو لوگ جھٹلائیں گے، ہر طرح ستائیں گے، گھر سے بے گھر کر دیں گے، جنگ کرنے سے بھی نہ چوکیں گے. کاش اس وقت میں زندہ رہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا لوگ مجھے بے گھر کر دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں، جب بھی کوئی نبی آیا قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا. اگر وہ دن دیکھنے نصیب ہوئے تو ایسی مدد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے بہت کم عمر پائی اور نبوت سے پہلے وفات ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جنت میں وہ مطلب انہوں نے بتایا کہ جنت میں وہ ایک خوبصورت سا کفن پہنے ہوئے ہیں اور ان کو جنت میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. تو یہ تھے ورقہ بن نوفل اور یہ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اثرات ظاہر ہوئے. تو اس کے بعد کیا ہوا وہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے کہ اب نبوت آگے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہی رک گئی. تو یہ سارا سلسلہ ہم پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیر.